اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ طاقت کے لیے کاجو بادام کھانا چاہیے، میٹ مٹن کھانے چاہیے، بڑی بڑی غذائیں ہونی چاہیے، تب جا کر طاقت آتی ہے، تب جا کے طاقت ملتی ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ طاقت کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں کہ جن کے گھر میں ہمیشہ فاقے ہوتے تھے، جو صحابی 3 دن تک لگاتار روزے رہا کرتے تھے اور پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی آپ لوگ حضرت علی کی طاقت کے بارے میں جان کر حیران ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا علم ہو۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جنگ احد اور جنگ بدر کے بعد مسلمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہو گئے تھے، وہیں دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک تھے، وہ کمزور پڑنے لگے تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے وجود کو کمزور کیا جائے، تو اس کے لیے ابو سفیان اور عرب کے بڑے بڑے لوگ آپس میں مل گئے۔ ان میں ایک عرب کا بہت مشہور پہلوان بھی تھا جس کا نام عمرو بن مرحب تھا، جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھیں، اور اس کے ایک ہاتھ میں اونٹنی کا بچہ رہتا تھا اور وہ دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹ دیا کرتا تھا۔ 627 عیسوی میں ان تمام مشرکوں نے مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس بات کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے تمام صحابہ کرام کو بلایا اور فرمانے لگے، ایک طرف عرب کے سارے مشرک و کفار ہیں اور ہم صرف اتنے سے ہی مسلمان ہیں، بس اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ بس سارے اصحاب یہی سوچتے رہے کہ ہم اتنی بڑی فوج سے جنگ کیسے کریں گے۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے ہی راستہ بنا ہوا ہے، اگر ہم اس راستے پر گڈھا کھود دیں تو کوئی بھی کفار کھلے طور پہ مدینے پہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور سارے لوگ خندق کھودنے لگ گئے۔ کئی دنوں تک سارے مسلمان گڈھا کھودتے رہے اور بہت ہی بڑی خندق کھودی گئی، اور جب حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت ایمان نہ لائے تھے اور عمرو بن مرحب سارے مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ جب مدینے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے پاس ایک بہت بڑا خندق بنا ہوا ہے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی خندق کھودی کیسے ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ ہم مدینے پہ حملہ کیسے کریں گے، اور یہ 6 ہفتے تک مدینے کے باہر ہی بیٹھے رہے۔ یہ سب دیکھ کر عمرو بن مرحب نے کہا، یہ تو میری توہین ہے، اور کچھ نہ سوچا اور گھوڑے کو لے کر وہ خندق کی طرف کود پڑا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے خندق کو پار کیا اور مدینے کی طرف پہنچ گیا، اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اگر تم میں ہمت ہے تو آ کے مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں سے مر جاؤ۔ سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی، ٹھہر جاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے سامنے کون ہے؟ سامنے عمرو ہے، تم اسے ٹکر نہ دے سکو گے، تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو، ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 23 عمر کی تھی۔ عمرو بن مرحب چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، کہاں ہے تمہاری جنت جس کا تم چیخ کر دعویٰ کرتے ہو؟ کہتے ہو شہید ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، تم میں کوئی نہیں ہے جو جنت کا شوقین ہو، جو جنت میں جانا چاہے۔ مسلمانوں میں بھی بہت طاقتور اور بہت ہی پہلوان جیسے مسلمان تھے، لیکن ان میں عمرو بن طلحہ بھی تھے، لیکن وہ بھی تیار نہ ہوئے
وہ بھی خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت تو دیجیے، مجھے اس ظالم کا منہ بند کرنا ہے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہنے لگے تم بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں سامنے امر ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کروائے گا؟ تو یہ سن کر سب نے اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے عمرو بن مرحب ہے، یہ ایک ہاتھ میں اونٹنے کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ بھی اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایک بار اجازت تو دیجیے، میں اس کافر کا منہ بند کر دوں گا۔ تو تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمرو بن محرب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمرو بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوتا تھا، یعنی کہ وہ پورا جسم لوہے کے کپڑوں سے بھرا ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔ مرحب اپنے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگا تم کون ہو اور یہاں پر مرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اسی لیے آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر۔ عمرو بن مرحب پھر سے کہنے لگا کہ جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں کسی بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اسے غصہ چڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر حضرت علی پر وار کر دیا۔ یہ وار حضرت علی نے اپنی ڈھال سے روکا، اس نے آپ پر 3 وار کیا اور آپ نے تینوں واروں کو اپنی ڈھال سے روک لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا اور آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی اور آپ کا کندھا بھی زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرحب پر ایسا وار کیا، ایسا حملہ کیا جس نے مرحب کی ڈھال کو توڑ دیا اور آپ کی تلوار جا کے مرحب کے کندھے پر لگی اور مرحب کے لوہے کے کپڑوں کے چیرتے ہوئے اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی۔ آپ کی تلوار نے مرحب کے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا اور عمرو کی لاش پر وہ اپنا پیر رکھ کر کہنے لگے تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا بندہ۔ ارے دوستو اس کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ یہودیوں کے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں مسلمانوں کے خلاف سازش رچا کرتے تھے۔ آپ کا قافلہ 7 دنوں تک یہودیوں کے قلعے کے پاس رکا رہا۔ صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے میں یہ اسلامی پرچم اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول سے اور اللہ سے خوب محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام رات بھر سو نہ سکے اور سب یہی سوچ رہے تھے کہ یہ اسلامی پرچم صبح کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سارے لوگ جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور اس میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور حضرت علی بیمار ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار بھی تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا اور پھر یہ اسلامی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے اے علی جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تمہارے رسول نے تمہارے ہاتھوں میں فتح دی ہے۔
حضرت علی اسی حالت میں وہ اسلامی پرچم لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں انہیں بھی جوش آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس جو قلعے کا دروازہ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے اور وہ بند ہے، جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کیا اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑ کے ہلانے لگے اور اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور سارے صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ آپ سبھی قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دروازے کو اس وقت تک اٹھائے رکھا جب تک 600 صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل نہ ہو گئے۔ جب سارے صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا۔ تو پیارے دوستو، جن کی طاقت ہزاروں لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس لیے تو ہم اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں کہ جب کوئی وزنی چیز نہ اٹھے تو یا علی کہہ کے پکارا کرو، کیونکہ یا علی کہنے سے بازو تمہارے ہوں گے لیکن قوت علی تمہارے اندر آ جائے گی۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی وظائف کی ویڈیو میں اور واقعے کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔